السلام علیکم، میں ہوں افسانہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ کسی نے پوچھا، اگر ایک عورت نے اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھی ہے اور چلتے پھرتے حیض آ گیا تو کیا اعتکاف فاسد ہو گیا؟ دیکھیے، حیض آنا تو عام سی بات ہے۔ حیض آتا ہے اور اس میں ناپاکی ہی مانی جاتی ہے اور وہ ناپاک ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ فاسد ہی ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر عورت اعتکاف کے دوران حائضہ ہو جائے تو حیض آتے ہی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اگر عورت اعتکاف میں تھی، اسے حیض آ گیا تو وہ اعتکاف چھوڑ دے کہ حیض آنے سے اس کا اعتکاف خود فاسد ہو گیا، گویا عورت کو اس سے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ کسی نے پوچھا، اگر ایک عورت نے اعتکاف کی نیت کر کے اعتکاف شروع کر لیا لیکن درمیان میں حیض آ جانے کی وجہ سے اس کا اعتکاف ختم ہو گیا تو کیا اس پر اس اعتکاف کی قضا لازم ہے؟ جب حیض سے پاک ہو جائے، جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جب حیض سے وہ پاک ہو جائیں، بعد میں ایک دن کا اعتکاف کی قضا بھر سکتے ہیں، بنا روزے کا بھی بھر سکتے ہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ کسی نے پوچھا، حیض کے علاوہ کوئی اور خون اگر آ جائے تو کیا اس سے اعتکاف میں کوئی خرابی آئے گی یا اعتکاف ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حیض کے علاوہ اگر کوئی خون آ گیا، مثلاً بیماری وغیرہ سے، تو اس سے اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آئے گی اور نہ ٹوٹے گا۔ کسی نے پوچھا، حیض کے علاوہ کوئی اور خون آیا، عورت نے ناوقفی کی وجہ سے، انجانے کی وجہ سے سمجھا کہ اعتکاف فاسد ہو گیا اور اعتکاف کی جگہ سے ہٹ گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، حیض کے علاوہ کوئی اور خون آیا اور عورت نے ناوقفیت کی وجہ سے سمجھا کہ اعتکاف فاسد ہو گیا اور اعتکاف کی جگہ سے ہٹ گئی تو اب اعتکاف فاسد ہو گیا، اب وہ قضا کرنا پڑے گا۔ کسی نے کہا، حالت اعتکاف میں حیض آ گیا تو اب پاک ہونے کے بعد وہ اس دن کے اعتکاف کی قضا کرنا چاہتی ہے تو قضا کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر عورت اس ایک دن کی قضا رمضان میں کرتی ہے تو رمضان کا روزہ ہی کافی ہوگا۔ اگر رمضان کے علاوہ میں قضا کرتی ہے تو اعتکاف کی قضا روزے کے ساتھ کرنی ہوگی، ورنہ اگر رمضان میں ہی قضا کر رہی ہے تو صرف رمضان اس کے لیے کافی ہے، روزہ ہی رکھنا اس کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے، کسی نے کہا کہ ایک عورت کا اعتکاف حیض آ جانے کی وجہ سے فاسد ہو گیا، پھر وہ ایسے مرض میں مبتلا ہو گئی کہ اس میں روزے رکھنے اور اعتکاف کی جگہ میں رہنے کی قوت نہیں، تو کیا پھر بھی اس پر اعتکاف کی قضا واجب ہوگی؟ دیکھیے، اعتکاف کی قضا اس وقت واجب ہوگی جب کہ اس کی ادا پر قدرت ہو، یعنی کہ وہ کر سکے۔ اگر بیمار پڑ گئی یا ایسا عذر لاحق ہو گیا کہ نہ روزے رکھ سکتی ہے اور نہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے تو قضا واجب نہ ہوگی، اس پہ بالکل قضا واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر خود ہی طاقت نہیں ہے، اس کے اندر سے حوصلہ نہیں بن پا رہا ہے، اس کے لیے کسی نے پوچھا، ایک عورت نے اعتکاف کی نیت کر کے اعتکاف شروع کر لیا، 2 دن ہی گزرے تھے کہ دن میں اس کو حیض آ گیا، تو اب پوچھنا یہ ہے کہ اس عورت پر دن کے ساتھ رات کی بھی قضا لازم ہوگی یا صرف دن کی قضا کافی ہے؟ دیکھیے، اگر اعتکاف دن میں ٹوٹا ہو تو صرف دن کی قضا واجب ہوگی، روزے کے ساتھ صبح صادق سے پہلے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جا اور اسی دن شام کو غروب آفتاب کے جگہ سے گھر سے نکل آئے، قضا ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے، اگر اعتکاف رات میں ٹوٹا ہو تو پھر رات اور دن دونوں کی یعنی 24 گھنٹے کی قضا واجب ہوگی، اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو اور دن کا روزہ رہے، اور دن گزرنے کے بعد جب آفتاب غروب ہو جائے تو وہ اس جگہ سے باہر نکل آئے جہاں پہ وہ اعتکاف میں بیٹھتی ہے یا مسجد سے
किसी औरत ने कहा कि कोई औरत का रमज़ानुल मुबारक के आखिरी असरा का एतकाफ़ फासिद हो जाए तो क्या वह औरत इसकी क़ज़ा आइंदा रमज़ान में कर सकती है? अगर इसी रमज़ान में 1-2 दिन बाकी हो, इसमें ही क़ज़ा करना चाहिए तो कर सकती है या नहीं? देखिए, अगर एक रमज़ान के एतकाफ़ के क़ज़ा दूसरे रमज़ान के किसी दिन भी कर ले तो ये भी दुरुस्त है, मगर बेहतर है कि इसी रमज़ान या इसके बाद किसी दिन रोज़े रख कर क़ज़ा कर लेगी। ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता है। किसी ने कहा हैज़ और नफास और जनाबत की हालत में अगर औरत कुरान पाक की एक आयत या एक आयत से कम पढ़े तो क्या इसके लिए ये जायज़ है? जवाब ये हुआ कि देखिए, हैज़ और नफास वाली औरत कुरान पाक की एक आयत या एक आयत से कम भी पढ़े तो भी पढ़ना जायज़ नहीं है, बल्कि हराम है, क्योंकि कुरान को छू नहीं सकते। नमाज भी उसमें जायज़ नहीं है तो कुरान कैसे छू सकते हैं? किसी ने पूछा हाइज़ा औरत अगर एक आयत से कम तिलावत के इरादा किए बगैर पढ़े, मसलन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र के इरादे या बिस्मिल्लाह कहें खाना खाते वक्त, तो क्या ये जायज़ है ये भी हराम है? देखिए, अगर क़िराअत के इरादे से ना पढ़े और आयत से कम पढ़े, जैसे शुक्र के इरादे से अल्हम्दुलिल्लाह कहे या खाना वगैरह खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े तो ये जायज़ है, इसमें कुछ भी हर्ज नहीं है। किसी ने बड़ी प्यारी सवाल पूछी है कि ऐसी छोटी आयतें जो आम तौर पर बात करने में ज़ुबान पर आ जाती है, तो क्या इसका पढ़ना भी हैज़ के समय हराम है या इसका पढ़ना जायज़ है? देखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात जिसने भी पूछी है, बहुत अच्छी है ये बात है। ऐसी छोटी छोटी आयतें जो बात करते वक्त ज़ुबान पर आ जाती है, इनका पढ़ना हराम नहीं है, जायज़ है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी आयतें हैं जो इंसान पढ़ता है, उनकी ज़ुबान पर अक्सर आ जाती हैं, तो ये हराम नहीं है, ये वाजिब है। देखिए, किसी ने बड़ी प्यारी सवाल पूछी है, औरत जो हैज की हालत में हो या नफास की हालत में, इसके लिए कुरान पाक देखना दुरुस्त है या देखना दुरुस्त नहीं है? देखिए, कुरान पाक को बड़ी मोहब्बत से देखना बड़ी नेकी का काम है और इसे प्यार से देखना चाहिए। उसको कुरान को देखना भी सवाब है, दिल में लाना भी सवाब है और उसे खोलना भी सवाब है और उसे गौर से देखना भी सवाब है और उसे पढ़ना तो लाजमी सवाब है। लेकिन यहाँ बात आती है कि हैज की हालत में उसे देख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल देख सकते हैं। जी हाँ, हालत हैज में कुरान शरीफ देख सकते हैं, देखना जायज़ है। हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम।